اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الانفال، آیت نمبر 25 اور 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور یا جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کا حکم بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری نہیں کرتا بظاہر تو وہ انسان ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ بدترین جانوروں کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کی کامل طور پر فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کا حکم بیان فرمایا اور اہل ایمان کو ایک نعمت کی یاد دہانی فرمائی۔ فتنوں سے متعلق کیا حکم دیا؟ فرمایا ڈرو اس فتنے سے، اس وبال سے، اس حرکت سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر اس کا وبال نہیں ہوگا جنہوں نے وہ حرکت کی ہو، بلکہ اس کا وبال دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور سمجھ رکھنے والوں کو، سب کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھ کے اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تو پھر وہ زبان کی طاقت ضرور استعمال کرے۔ اگر زبان کی طاقت استعمال نہیں کر سکتا، فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ، وہ دل سے اس کو برا جانے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، پہلا نمبر ہے ہاتھ کی طاقت سے روکنا، نمبر 2 زبان کی طاقت استعمال کرے، نمبر 3 دل سے اس کو برا جانے۔ جو دل سے برا جاننا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، وذالک اضعف الایمان۔ تو لہذا سابقہ قوموں کے جو تذکرے ہم قرآن پاک میں پڑھے ہیں ہم نے، ان میں سے بھی یہی معلوم ہوتا
جو بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، اور بالخصوص وہ مچھلی کا شکار کرنے والوں کے متعلق آپ نے پڑھا، سنا، سمجھا، وہ ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا ہفتے والے دن، اور ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے اس حرکت پر انہیں تنبیہ کی تھی اور منع فرمایا تھا نہ کرو، اور تیسرے نمبر پر وہ طبقہ تھا نہ ان کے یہ کرنے پر وہ راضی تھے نہ منع کرنے پر راضی تھے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں شامل نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب وبال آیا، ان کو تو ہونا ہی تھا جنہوں نے کیا، اور جو طاقت رکھنے کے باوجود منع نہیں کرتے تھے ان پر بھی وبال ہوا۔ تفسیر انوار البیان میں حضرت مولانا مفتی عاشق الہی میشٹھی رحمہ اللہ نے، بلند شہری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی۔ اللہ کی عدالت میں بعض لوگ گئے، ایک آدمی کام کر رہا تھا تو باقی لوگ جو ہیں وہ ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک برائی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے ان پر عذاب ڈال دیا جائے، تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ اس میں تو ایک تیرا فلاں پارسا بزرگ شب زندہ دار تہجد گزار آدمی ہے جو عبادت میں بہت مصروف رہتا ہے، نافرمانی تو اس کے قریب بھٹکتی بھی نہیں ہے، تو لہذا اس کو تو بچا دیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو نیچے رکھو، اس عابد زاہد کو، باقی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاؤ اور پھر وہاں سے اس عابد زاہد آدمی کے اوپر مارو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی نیکی میں مصروف تھا، دوسروں کو تنبیہ نہیں کرتا تھا۔ یہ یاد رکھنا۔ اب دیکھیں میں اور آپ اس معاملے میں کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں، کتنے اس سے جو ہے تعلق رکھنے والے، یہ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، یہ قرآن ہم سب کے لیے، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو کوئی ابتدا کرے گا برائی کی اور برائی میں ملوث ہوگا، خاص طور پر ان پر عذاب نہیں ہوگا، ہاں دوسرے بھی بیچ میں شامل ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کی وہ جو ہے یاد دہانی فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ کب تعداد میں تھوڑے تھے؟ غزوہ بدر میں۔ تو پھر کیا لوگ تو تمہیں تمہاری زمین میں تمہیں دبا کر رکھا ہوا تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ انہیں وہ جو ہے ہضم کر جائے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے تمہیں، تو پھر فرمایا دیکھو پھر تمہاری حیثیت کیسی تھی، اللہ نے پھر تمہیں کیسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تم زندہ نہ رہتے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تمہیں قوت اور طاقت نہ ملتی، اللہ کی مدد شامل حال نہ رہتی تو فرمایا تمہیں مضبوط نہ بناتا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اس کے بعد اب تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہمیں حکم دیا ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آگئی؟ بلکہ ان پر بھی ہوگا جنہوں طاقت رکھنے کے باوجود روکتے نہیں تھے، کنی نہیں کتراتے تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اللہ اپنی تمام تر نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔